السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ ہے، کیونکہ وہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک دن بیوی نے سالن اور گوشت پکانے کے لیے چڑھایا۔ دیکھا جب وہ پک کر تیار ہوا تو دیکھا کہ اس میں خون ہی خون ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر سود کا کاروبار کرو گے تو یہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی اور بلانا چاہتا ہو اور یہ نشانی دے رہا ہو، کیونکہ اکثر کو تو اللہ رب العزت نشانیاں بھی نہیں دیتا اور ان کی آخرت جہنم کی ہوتی ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی اور بلانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی اور گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکل کر جا کر مسجد میں بیٹھنے لگے۔ انہیں کچھ کام آتا ہی نہیں تھا۔ جب شام کو آتے بیوی پوچھتی کچھ مزدوری لائے ہو، تو یہی کہا کرتے تھے کہ جس مالک کی میں خدمت کر رہا ہوں بہت اچھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کل دے دوں گا کل دے دوں گا۔ بیوی نے کہا کہ جس مالک کی خدمت کر رہے ہو وہ ایک نہ ایک دن تو دے ہی دے گا۔ یہی سوچ کر وہ صبر کر لیتی تھی۔ جب 9ویں دن کا وقت آیا تو یہ سوچنے لگے کہ آج بیوی سے کیا کہوں گا۔ جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجی ہوئی ہے۔ گھر میں 1 روپے پیسے نہیں۔ بیوی سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ تم جس مالک کی خدمت کر رہے ہو وہاں کا ایک خادم آیا اور کہہ کر گیا کہ اے خاتون، اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ مالک کو اس کی خدمت کرنا بہت پسند ہے۔ مالک نے کہا ہے کہ اور خدمت کرے اور مزید دے گا۔ یہ سن کر ہی حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل پڑی اور وہ اسی دن سے گھر سے نکلے اور فنا باللہ کا مقام حاصل کیا۔ حبیب اعظمی بغداد کے ایسے اولیاءوں میں سے ہیں جن کا نام غوث اعظم بھی بہت ادب احترام سے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح سے نوازا ہے۔ ہر کسی کی نصیب اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں یہ واقعہ سن کر یہ سوچنا چاہیے کہ سود کا کاروبار حرام ہے، حرام ہے۔ وہ تو اللہ کے اولیاء تھے تو اللہ نے انہیں صحیح راستہ دکھایا، لیکن اگر ہم عام انسان ایسے کام کریں گے تو ہماری تو ٹھکانہ جہنم ہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ایسے سود اور ایسے برے کاموں سے بچائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔